الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی کبھی نہ دے، ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی کبھی نہ دے، ثواب دائمی کما لذت عارضی نہ دے. محترم سامعین کرام، مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جمعہ کی یہ گھڑیاں عطا کی ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے حق اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، وہیں پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وہیں پر والدین کے بارے میں بھی فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے محبوب کو راضی کیا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کی ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہان میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کو اپنی محبت پتہ نہ تھا تو اللہ نے ماں کی محبت کو تشبیہ دی اور فرمایا کہ ماں کی محبت ایک درجے کی محبت ہے، اور اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو یہ دنیا میں جس راستے سے ہم آئے ہیں وہ راستہ ہمارے ماں باپ ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جن کی رحمتوں، جن کی برکتوں، جن کی توجہات کی وجہ سے ہم صحیح سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں پروان چڑھتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ والدین کے ساتھ
حسن اخلاق اور ان کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اور جگہ جگہ فرمایا وبالوالدین احسانا، احسان حسن سے بنا، اور حسن خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور احسان اس کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور ہم اس کی ادائیگی میں وہی رقم اس کو ادا کرتے ہیں جو رقم اس نے ہمیں دی، تو یہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کے حقوق ادا کر دیے کہ جتنا لیا تھا اتنا اس کو دے دیا۔ اگر کوئی اس سے بڑھ کر اسے دیتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہمارا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی وبالوالدین احسانا کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا کہ تم جب سے ہوش سنبھالے ہو تم یہ غور کرو کہ تمہارے بچپن سے لے کر تم اب جس وقت میں موجود ہو تم اپنے ماں باپ کے احسانات کو دیکھو کہ ان کے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں، پھر اگر تم ان کو وہ بدلہ دینا چاہتے ہو تو احسان کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ تمہیں ان سے زیادہ انہیں دینا چاہیے، ان کی خدمت ان سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جیسا انہوں نے بچپن سے تم پر پیار کیا، محبت اور شفقت کے ساتھ تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کا ایسے ہی احترام کرو۔ اور اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو، افی ولا تنہرہما، یہ اف اردو لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے، اور عربی میں اف کہتے ہیں کہ کوئی بات پر ان کی آواز سے اونچی آواز نکالنا اور ان کے ساتھ رویے میں سختی لے کر آنا، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو ماں باپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ہر گھڑی احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، مگر افسوس آج کی نوجوان نسل انہیں ماں باپ کو حقیر اور ذلیل سمجھتی ہے، انہیں ماں باپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اب یہی والدین انہیں بچوں کی زبانیں جب دراز ہوتی ہیں تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ زخم سے جوڑ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ان الفاظ سے بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ آج کے والدین اپنے بچوں کو ڈگریاں پڑھانے کے لیے دوسرے ممالک میں بھیجتے، وہ یہاں سے وہاں جاتا اور وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے بچوں کی صحبت اختیار کر لیتا، اور وہ صحبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہا ہے، جس میں اس نے اپنی جوانی گزاری ہے، اس میں اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ یہ باتیں مدارس میں بتائی جاتی ہیں، یہ باتیں محفلوں میں بتائی جاتی ہیں، یہ باتیں اللہ کے ولیوں نے ہمیں بتائی ہیں،
کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے غسل کرنا چاہیے، اور انہوں نے خالی کہا نہیں بلکہ عمل کر کے بتایا۔ ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہ 10-11 سال کا ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا یا اس کا انتقال ہوا، 2 باتیں بگڑی۔ بہرحال پھر اس نے اس بچے کی پرورش کے لیے اور دوسری خاتون سے نکاح کیا۔ چند دن گزرنے کے بعد باپ اپنی اولاد سے پوچھتا ہے کہ اے بیٹا، تو مجھے یہ بتا کہ تیری پہلی اماں اچھی تھی یا دوسری اماں اچھی تھی؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، پہلی اماں بہت جھوٹی تھی اور دوسری اماں بہت سچی۔ اب باپ پریشان ہے کہ وہ جھوٹی کیوں بول رہا؟ بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، تو اپنی پہلی اماں کو جھوٹی کیوں بول رہا اور دوسری اماں کو سچی کیوں بول رہا؟ وجہ بتا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا، میں جب شرارت کرتا تھا اور بدمعاشی کرتا تھا تو میری پہلی اماں مجھ سے کہتی تھی کہ میں تجھے شرارت کرنے پر کھانا نہیں دوں گی، اور وہ مجھے باہر دھکیل دیتے اور میں گھر کے باہر نکلتا۔ آدھا ہی گھنٹہ ہوتا تھا کہ ماں مجھے ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی اور گلیوں میں مجھے تلاش کرتی اور مجھے پکڑ کر لے کر آتی اور پھر مجھ سے کہتی کہ بیٹا تجھے بھوک لگی ہوگی، ابھی کھانا بنا کر تجھے کھلاتی ہوں۔ پھر بیٹے نے کہا کہ ابا جان، دوسری اماں سچی اس لیے ہے کہ میں جب شرارت کرتا ہوں تو یہ ماں کہتی ہے کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، اور وہ یہ کہہ کر مجھے باہر دھکیل دیتی اور کہتی ہے کہ رات تک مت آنا، میں تجھے رات تک کھانا نہیں ڈالوں۔ اور ابا جان، رات گزر جاتی ہے، میری ماں مجھے آواز تک نہیں دیتی، میں اسی حالت میں اپنے دن گزار رہا ہوں۔ تو ماں کا درد، ماں کی تکلیف، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں وہ صحبت کی ضرورت ہے۔ ان کے سامنے روزانہ بیٹھ کر اس تعلیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج یہ تعلیم کہاں دی جا رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ یہاں تو ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ بیٹا تم جتنا پڑھو گے اتنی ڈگریاں ملیں گی اور اتنا پیسہ آئے گا اور اس سے تمہارے نکاح ہوں گے۔ ایک ماں اپنی بچی سے کہنے لگی کہ بیٹا تو سویرے سویرے اٹھ جایا کر، جب تو شادی کے بعد اپنے سسرال جائے گی تو سسرال والے تجھے کام لگائیں گے، صبح اٹھنا پڑے گا، تجھے صبح اٹھ کر کام کرنا پڑے گا۔ اگر میں تجھے نہ سکھاؤں تو کون سکھائے گا؟ بیٹی صبح اٹھ جا اور تھوڑے سے کام سیکھ لے۔ لیکن بیٹیاں تو ماں کے دل کی ٹکڑی ہوتی، ماں کے دل کے جگر گوشہ ہوتی، وہ نام اور نخروں سے پناہ کرتی۔ اسی ایام میں وہ 22-23 سال کی عمر میں اس کی نکاح ہوا، اور وہاں جانے کے بعد سسرال میں اسے اس کی ماں اٹھاتی، پر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کا شوہر اسے اٹھاتا کہ اٹھ جاؤ صبح، لیکن وہ نہیں اٹھتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ پرورش پائی تھی۔ لیکن پھر اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ عورت، وہ خاتون جو صبح اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتی تھی، بیٹے کے تہجد کے وقت ذری سی رونے کی آواز پر وہ بیدار ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ساری دنیا سوتی ہے، سو جانے دو، لیکن میرے بچے کے لیے میں اکیلے جاگوں گی۔ تو ماں بننے کے بعد اولاد کے لیے جو محبت ماں کے دل میں آتی ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔
لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں جما، اور دوسرے وہ جس نے تمہیں تعلیم دی، تمہارا استاد تمہارا باپ داخل ہے، اور تمہارے ٹیچر تمہاری ماں داخل ہے، اور تیسرے فرمایا تمہارے ساس اور سسر تمہارے ماں باپ۔ ہم پیدا کرنے والے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے، ہمارے پڑھانے والے اساتذہ اور ٹیچروں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے، اور شادی کے بعد تو پوچھو ہی مت، ساس سسرے کو بہو اپنی دشمن سمجھتی، اسے اپنے ماں باپ نہیں سمجھتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہونا، چھوٹی چھوٹی بات اپنے شوہر کے کانوں میں بھرنا اور روزانہ لڑائی جھگڑا کرنا اس کا معمول بن جاتا ہے۔ ذرا سا کام لگاتے ہیں تو اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور اماں کے گھر جاتی ہے تو دن بھر کام کرتی ہے لیکن تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو آج کے یہ معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارے ساتھ کون سی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جس کے والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ آج کتنے ہی نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں، دوستوں کو عزت دیتے ہیں اور باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مشورہ لینے کے لیے دوستوں کا مشورہ لیتا ہے لیکن باپ کا مشورہ لینے پر وہ تیار نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ جاہل ہے، یہ تو ریڑھی چلانے والا ہے، یہ تو آٹو چلانے والا ہے، اسے کیا معلوم زندگی کسے کہتے ہیں؟ ارے وہ نادان، تجھے کیا معلوم کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کڑکتی دھوپ میں اپنی جوانی کو لٹا دیا، جس نے بھوک کی شدت میں اپنے بھوک کو برداشت کر کے اپنے اولاد کو کھانا کھلایا، جس نے اپنے مالک کی گالیاں سن کر بھی اپنے اولاد کی خاطر اس کو برداشت کیا، تم اسے کہتے ہو کہ وہ میرا باپ جاہل ہے، اور وہ ماں کو کہتے ہو کہ ماں کیا ہے؟ وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم اس کا اقرار کرو گے تو کامیابی تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اس کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے تم طرح طرح کی محنتیں کر رہے ہو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم دیش پردیش پھر رہے ہو، تم جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم صبح سے لے کر رات تک محنت کر رہے ہو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہو، وہ کامیابی تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے، وہ کامیابی تمہارے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے، وہ کامیابی تمہارے ماں باپ کی دعا کے اثر میں ہے، وہ ماں باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی تو وہ کامیابی جو تم ڈھونڈنا چاہتے ہو وہ تمہارے قدموں میں ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے میرے محبوب کو راضی کیا، اور حضور نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی آواز پر اور ماں کی آواز پر کہتا اماں جی لبیک، حکم دیجئے کیا کہتی ہو، میں ماں کی خاطر نماز چھوڑ دیتا۔ نماز پڑھ رہی رہنا، نماز پڑھا رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام ہیں، اور حضور نے فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور کہتا اماں جان حکم، ہمیں بتایا تھا کہ ماں کی خدمت ایسے کی جاتی ہے، ماں کا اکرام ایسے کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے انہی کو ڈانٹ ماری، آج ہم انہی کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے جنازہ نہیں پڑھتے، بیٹوں کو جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم،
وہ دوسرے مولوی کو بلاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے. ارے تم کیسی اولاد ہو جو اپنے ماں کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، جسے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، جو ماں باپ کے لیے ایک مرتبہ دعا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو تم کیا قابل بن چکے ہو؟ تم ایسی ڈگریاں لے کر کیا کامیابی حاصل کرو گے؟ ایک مرتبہ ماں باپ کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. محبت کی نگاہ تو دور کی بات ہے، ان کا اکرام، ان سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہیں ہم لوگ. آج نوجوان اپنی ماں باپ سے بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ رویہ اختیار کر رہے ہیں. ماں کی محبت دیکھنا ہو تو اس واقعے کے ذریعے سے دیکھو کہ ایک بچہ تھا جس کی پیدائش ہوئی، لیکن اس کی پیدائش کے بعد جب اس سے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں ایک سوراخ تھا. تو ماں باپ نے کہا چلو سوراخ ہے تو کیا ہوا، اولاد تو ہماری ہی، ہم اسے پروان چڑھائیں، ہم اسے پالیں گے. یاد رکھنا، ماں باپ کی اولاد اگر لگے بھی ہو تو ماں باپ اسے پھینکتے نہیں. ماں باپ کی اولاد اگر گنگی بھی ہو تو وہ اسے پیار کرتے ہیں. ماں باپ کی اولاد اگر اندھی بھی ہو تو وہ اس سے بھی پیار کرتے ہیں. ماں باپ کی اولاد اگر کالی بھی ہو تو وہ اس سے بھی پیار کرتے ہیں. ماں باپ کی محبت کو سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ جب جوان ہو جائے گا تو اثرات یہ ہیں کہ شاید اس کا دل کام کرنا بند کر دے. تو ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ دنیا میں رہے گا ہم جب تک اسے پالیں، اور جب دل کی بات آئے گی تو انشاءاللہ اس کا دل بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی دل کا انتظام کر لیں گے. چنانچہ وہ بچے کو انہوں نے محبت سے پالا، بہت ہی پیار سے پیالا، باپ کی محبت سے پالا، اسے پروان چڑھایا. اور جب وہ جوانی کی عمر پہ آیا اور ماں باپ نے جب اس کو ٹیسٹ کرانے کے لیے دواخانہ لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے دل کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ اب تھوڑے ہی دن میں بند ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ اس کا دل بند ہو جائے کسی دوسرے دل کا انتظام کرنا پڑے گا اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. اب ماں باپ چونکہ غریب تھے، اکثر ماں باپ غریب ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کو کبھی تکلیف ہونے نہیں دیتے. میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ جیب میں صرف 10 روپے ہوا کرتے تھے اور وہ کام کے لیے ایبس پر جاتے تھے اور ہمارا گھر ٹولی چوکی میں ہوا کرتا تھا. تو ایبس سے ٹولی چوکی آنے کے لیے اس زمانے میں 10 روپے کافی تھے. اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس 10 روپے میں اگر میں چاہتا تو بس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ سکتا تھا، لیکن میں اس 10 روپے کو اٹھا کر رکھتا اور ایبٹ سے لے کر ٹولی چوکی تک پیدل آتا تھا اور وہ 10 روپے کا آتے وقت سونا لے کر آتا تھا تاکہ میرے بچے آج رام کی روٹی کھا لیں. اور ان 10 روپے سے ماں باپ نے ہم گھر کے اخراجات کا خیال کیا اور خود اتنا لمبا رستہ پیدل چل کر آنا گوارا کیا. یہ ہوتا ہے باپ. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ باپ کیا ہوتا ہے اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ جاہل ہے، ہماری ماں منکر ہے. ارے نوجوانوں، جس دولت پہ تم ٹھکرا رہے ہو اگر ایک بار یہ چلی جائے ساری دنیا ڈھونڈو گے تو ایسی دولت نہیں ملے گی. تو بچے کا جب دل بدلنے کا وقت آیا تو ماں باپ چھوٹے غریب تھے، وہ انتظام کر نہیں سکتے تھے اس کے دل کا. تو اس کی ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، میں میرا دل میرے بچے کو دینے کا ارادہ کرتی ہوں. میری عمر تو گزر چکی ہے، میرا جینا نہ جینا برابر ہے. اگر میرا بچہ جی لے گا تو اس کی جینے میں میرا جینا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنا دل اپنے بچے کے لیے قربان کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ بچہ جوانی کی عمر میں جب آیا تو اس کا ولادت کا یوم یعنی برتھڈے کا وقت آیا تو ماں نے کہا کہ اے بچہ،
اے میرے پیارے، اے میرے لختے جگر، کل تیرا جنم دن ہے اور میں جو زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے جا رہی ہوں. اور فرماتی ہے کہ جب تو صبح اٹھنا تو اپنی الماری کھولنا، اس کے اندر میرا تحفہ رکھا ہوا تجھے مل جائے گا. چنانچہ بچہ رات میں سو جاتا ہے ان ارمانوں میں، ان خوشیوں میں کہ کل مجھے بہترین تحفہ ملے گا، کل میری ماں مجھے زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے کا وعدہ کر چکی ہے. لیکن اسے پتا نہیں کہ اس کی ماں آج اس کی خاطر قربانی دے رہی ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دے دیتی ہے اور اپنے دل کو اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرا دل میرے بچے کے دل کی جگہ لگا لینا. وہ جسم تو اس کا ہوگا لیکن دھڑکتا ہوا دل اس کی ماں کا ہوگا. چنانچہ باپ اس کو لینا ہے اور ماں کی وصیت کے مطابق اس کے دل کو وہاں رکھتا ہے. بچہ جب صبح اٹھ کر کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آج کا جو تحفہ ہے جو تیری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے. اے میرے بیٹے، میری عمر تو گزر چکی ہے، میری جوانی تو ڈل چکی ہے، میں نے اپنی زندگی گزار لی، اب تیری زندگی گزارنے کی باری ہے. لہذا میں تجھے اپنا دل تحفے میں دے رہی ہوں، اسے اپنے دل کی جگہ لگا لینا اور مجھے اپنے دل میں زندہ کر لینا. یہ ہوتی ہے ماں جس نے اپنے اولاد کے جینے کی خاطر خود اپنے جان کا نذرانہ دے رہی ہے. یہ ماں باپ آج اتنی بڑی دولت ہے کہ خود سکے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں. آنے والی قوم اس کی کیا خدمت کرے گی؟ تو امید کرتے ہو اپنی بیوی سے کہ وہ تمہارے ماں باپ کی عزت کرے. ارے پہلے تم کو عزت کر کے بتاؤ، تم تو ماں باپ کی خدمت کر کے بتاؤ. اگر دیکھنا ہو ماں باپ کی خدمت تو اویس کرنی کو دیکھو اور ہم نے ماں کی خدمت کیسے کی ہے. اگر ماں باپ کی خدمت دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو کہ حضور نے کیسے ہمیں بتایا کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. باپ جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے اولاد کی توقع میں رہتا ہے کہ میرا بچہ میرا سہارا بنے گا، میرا بچہ میرا آسرا بنے گا، میرا بچہ میرا مستقبل بنے گا. ایک باپ اپنے بچے کو ایک جنگل لے جاتا ہے اور بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا وہ چھات پر بیٹھا ہوا کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جان وہ کوا ہے. پھر باپ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹے وہ کیا بیٹھا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ابا جان وہ کوا ہے. باپ بھی پوچھتا ہے کہ بیٹا وہ کیا بیٹا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا کوا ہے. آپ کتنے مرتبہ مجھ کو پوچھیں گے، کتنے مرتبہ بولوں گے کہ یہ کوا ہے؟ تو باپ نے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بچے، جب تو چھوٹا تھا تو تو بھی مجھے اسی طرح سے پوچھا کرتا تھا کہ ابا وہ کیا ہے، ابا وہ کیا ہے، ابا وہ کیا ہے. میں تجھے بار بار بتاتا تھا لیکن کبھی جھڑکی نہیں دی، کبھی تجھے گالی نہیں دی، کبھی تجھے حکارت نہیں، بلکہ تجھے اپنے باہوں سے لپیٹ لیا، تجھے اپنے باہوں میں لیا. لیکن آج جب تو جوان ہوا، جب آج میں تجھے پوچھتا ہوں تو تو بیزار ہو جاتا ہے، آج تو اپنے باپ سے تو کلامی کرتا ہے. اے میرے بیٹے سدھر جا. اسی وقت اس نے اپنے باپ کو اپنے گلے سے لگایا اور زارتا ہو کر باپ کی قدر کو سمجھا. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ابھی وقت ہے ان کے پاؤں دھو کر پی لو، ان کو اپنے سر کا تاج بنا لو، انہیں اپنی زندگی کا رہنما بنا لو، ان سے تجربے لے کر زندگی گزارو، ماں کی دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارو. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج نبی ہوتے اور اگر نبی دعا کرتے تو جس طرح نبی کی دعا قبول ہوتی، آج کے دور میں ماں کی دعا اسی طرح سے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. تو فرما بردار اولاد وہی ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کر لے اور ان کی دعائیں لے لے. تو محترم سامعین کرام، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارو. تم یہ جہان میں بھی کامیاب ہوں گے اور وہ جہان میں بھی کامیاب ہوں گے. ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی کبھی نہ دے، ان کی رضا کے سامنے اپنی خوشی کبھی نہ دے. ثواب دائمی کما، لذت عارضی نہ دے. اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کا احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.